بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں والد ماجد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی مرض الموت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا۔ آپ کو کفن میں قمیض اور عمامہ نہیں دیا گیا تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن۔ پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے۔ اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں۔ کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1385۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1379۔